السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح کما حق ہو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس نشست میں جس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہ وہی موضوع ہے جس کا اس سے پہلی نشستوں میں ذکر ہوا ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے احادیث کا ایک سلسلہ ذکر کیا تھا، ایک باب قائم کیا جس کے الفاظ تھے باب صلاۃ الخوف، وہ نماز جو کہ خوف کی حالت میں، ڈر اور جنگ کے ہنگامی حالت میں ادا کی جائے، خواہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہو یا خود جو آدمی ہے وہ خود دشمن کے پیچھے لگا ہو، یا اور کوئی خطرات ہوں جس سے وہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے بھاگ رہا ہو، تو ایسی ہنگامی حالت یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ اپنا آسانی فرمائی۔ جو ہی یہ اعذار، یہ عذر اور یہ جو ایکسکیوزز ہیں یہ اب ختم ہو جاتی ہیں، تو فوراً جو نماز کا اصل حکم ہے وہ اپنی خود بخود ہی لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ کیا حکم ہے کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ یا پرسکون ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، جو خدشات یا خطرات تھے، اور حالت نارمل ہو جائے، تو اس وقت نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرو، جو کہ طریقہ کار ہے مشروع اور جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اہل ایمان پر اس کے جو اصل پرسکرائبڈ اوقات ہیں، معینہ اوقات جو ذکر کیے ہیں، ان میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس صورت میں نماز خود اسی وقت میں فوراً ادا ہوگی۔ ہم جو اس سلسلے میں نماز خوف کے بارے میں مختلف صورتوں کا تذکرہ کر رہے تھے احادیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں حدیث خوات بن جبیر کی ہمارے سامنے ہے، حدیث نمبر 483 483، جو کہ باب صلاۃ الخوف کے تحت ہی مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اور سہل بن خوات ان اہل ایمان میں سے ہیں، جو صحابہ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن خوات ان صحابہ میں سے کسی سے ذکر کرتے ہیں، یہ خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم ذات رقاء کے دن، یوم ذات رقاء یعنی غزوہ ذات رقاء جو تھا، اس میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اس کو ذات رقاء اس لیے بھی کہا گیا کہ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ذکر ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، تو میں اور میرے 6 ساتھی تھے، ہمارے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، ایک سواری تھی، ہم باری باری اس سواری پر سوار ہوتے۔ یہ جو سفر تھا انتہائی دشوار گزار اور طویل اور پرمشقت تھا، اس حد تک کہ ہمارا چلتے چلتے جو پاؤں ہیں وہ زخمی ہو گئے، جوتے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور ایڑیاں اور پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ جڑ گئے۔ اللہ اکبر! یہ چلنے کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ سفر کس حد تک دشوار گزار ہوگا۔ تو صحابہ کرام نکلے، اور جذبہ یہ تھا کہ اب وہ چلتے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو چادریں یا جو کپڑے تھے ان کو پھاڑا، اور پھاڑ کر ان کی جو کپڑے ٹکڑے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جو پاؤں کی انگلیاں ان پر وہ کپڑے باندھے، پٹیاں باندھی، تو اس اعتبار سے بھی اس کو ذات الرقاء کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ جو تھی، یہ محارب قبیلہ بنو ثعلبہ کی جو اولاد تھی، یا اس کا جو ذیلی ایک شاخ تھی بنو غطفان، ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو قیام کیا، جو آغاز کیا، پڑاؤ کیا، وہ نخل مقام تھا، مقام نخل، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نخل مقام سے جب کوچ فرمایا تو آپ کا سامنا بنو غطفان کے ایک گروہ سے ہوا، تو لیکن یہ ہے کہ جب سامنا ہوا تو لڑائی کیے بغیر ہم وہاں سے گزر گئے اور دشمن آڑے نہ آیا، دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن بہرحال یہ تھا کہ کسی بھی وقت دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ کسی بھی ٹائم یہ صورت بن سکتی ہے اور دشمن سامنے آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نماز خوف ادا فرمائی، جس کی مختلف صورتیں اور مختلف مقامات پر جب نماز کا وقت آتا تو آپ اس کو ادا فرماتے۔ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا ذکر ہے، یا یہ 7ویں جو جنگ تھی یا 7 ہجری کے بعد یہ قریباً نماز جو ہے یہ ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پہلی بار۔ تو آتے ہیں حدیث سنتے ہیں حضرت 483 جو کہ سالم بن خوات صحابی سے ذکر کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی رفاقت میں یوم ذات الرقاء صلی صلاۃ الخوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف صحابہ کو پڑھائی اپنی اقتداء میں۔ کس طریقے سے کہ ان طائفتن، اس کی صورت یہ تھی کہ ان طائفتن صفت معہو، کہ ایک گروہ جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف باندھی، یعنی صف میں کھڑے ہو گئے آپ کی اقتداء میں، آپ کے پیچھے۔ وطائفتن وجاہ العدو، اور ایک گروہ جو تھا وہ دشمن کی جانب رہا، دشمن کی طرف متوجہ رہا اپنے اسلحہ سمیت۔ فصلی باللتی معہ رکعتن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ جماعت ایک گروہ تھا ان کو آپ نے 1 رکعت نماز ادا فرمائی، یعنی پہلے 1 رکعت، تینوں حدیثیں جو ہیں اس میں تیسری حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی ہے اپنی اقتداء میں گروہ کو۔ ثم ثبت، 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، یعنی آپ قیام کی حالت میں ہیں۔ یہ صورت مختلف ہے دوسری نمازوں سے قدرے کہ آپ پھر فثبت قائماً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، کھڑے رہے۔ وَأَتِمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، تو ان لوگوں نے آپ از خود دوسری رکعت جو ہے وہ ادا کی، یعنی دوسری رکعت جو ہے اس میں رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنی نماز دوسری رکعت مکمل کر کے فارغ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز وہ اسی طرح کھڑے ہیں 1 رکعت ان کے ساتھ پڑھنے کے بعد۔ ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ جب انہوں نے اپنا دوسری رکعت اپنی پوری کی تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ چلے اس طرف کہ جس طرف دوسرے ان کے ساتھی پہلا گروہ موجود تھا دشمن کی طرف۔ فصفوا وجاہ العدو، اور انہوں نے پھر صف بنا لی دشمن کی طرف، منہ کر کے متوجہ کر کے جو نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ وجاءت الطائفۃ الاخری، تو وہ دوسرا جو گروہ تھا وہ آیا۔ فصلی بہم الرکعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی، التی بقیت من صلاتہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں باقی رہتی تھی، کیونکہ آپ 1 رکعت پڑھا چکے تھے اور کھڑے تھے، انتظار میں تھے۔ جب دوسرا گروہ آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر 1 رکعت نماز پڑھائی، اس طرح رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی چونکہ یہ دوسری رکعت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ثبت جالساً، آپ جب دوسری رکعت کا سجدہ آپ نے کر لیا اور تشہد میں بیٹھ گئے، تشہد میں بیٹھ کر آپ نے پھر انتظار فرمایا۔ وَأَتِمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، تو لوگوں نے اٹھ کر، جو پچھلی جماعت تھی انہوں نے اٹھ کر دوسری رکعت جو ہے وہ کمپلیٹ کی، مکمل کی، قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی تشہد کی حالت میں ملے۔ تو جب وہ مل گئے تو پھر سب نے تشہد پڑھا، درود پڑھا، ثم سلم بہم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر سلام پھیرا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں، اور وہ جو دونوں گروہ تھے انہوں نے بھی 2 رکعت ادا کی۔ تو آپ ناظرین یہ اس میں ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو رکعتیں جو رباعی نمازیں ہیں یا 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ایسی بھی نماز ہے کہ جو نماز مغرب 3 رکعت ہے۔ اگر ایسی صورت ہو، یہ وہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو 2 رکعت والی نماز ہیں عام حالات میں، نارمل حالات میں، یہ نماز فجر ہے، صلاۃ فجر یا ظہر، عصر اور عشاء، جن میں 4 رکعتیں ہیں، تو خوف کی نماز کی صورت میں اس کو اس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہنگامی حالات کے تحت جو بھی صورت ہو 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے نماز مغرب کی ادائیگی کا، اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ صلاۃ الخوف، یعنی ایسے حالات ہنگامی اور خطرات اور کے حالات میں نماز مغرب اگر ادا کرنی پڑ جائے تو اس کی صورت کیا ہوگی، اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث تو نہیں ہے، اس لیے ائمہ نے اس بارے میں
اپنی آراء دی ہیں اور اپنا جو فیصلہ ہے وہ دیا ہے۔ اس میں احناف اور مالکیہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے جو متابعین ہیں، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ امام مغرب کی نماز اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کو پہلی رکعت میں پہلی جو جماعت ہوگی ان کو 2 رکعت پڑھائے گا، اور جو 2 رکعت یعنی پڑھائے گا، پہلے 2 جو گروہ ہوں گے اپنے ساتھ 2 رکعت پڑھائے گا، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنی 1 رکعت بعد میں پوری کر لے گا، تو ان کی 3 رکعت ہو جائیں گی۔ اس صورت میں یہ احناف اور مالکیہ کے ہاں ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کے برعکس بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام جو ہے وہ ان کو جو لوگ ہیں ان کو پہلے 1 رکعت پڑھا لے اور بعد میں وہ 2 پڑھ لیں اپنی۔ تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا گیا اس طریقے کو کہ پہلے 1 رکعت امام پڑھائے دونوں گروہوں کو الگ الگ، اور بعد میں وہ 2 اپنی طور پہ پوری کر لیں۔ تو اس طرح نماز مغرب جو ہے اس کی بھی صورت ایسے ہو سکتی ہے ہنگامی حالات میں، لیکن اس کے بارے میں چونکہ نص صریح نہیں، اس لیے دونوں صورتیں جو بھی حالات کے مطابق وہاں آسان لگیں اس کے مطابق وہ نماز مغرب کی ادا کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلیٰ و اعلم بالصواب۔ آتے ہیں اس کے بعد جو مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، اور وہ بھی کتاب المغازی اور غزوہ ذات الرقاع میں امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لائے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث جو اس سے پہلے بھی ہیں وہ غزوہ ذات الرقاع کے ہی باب میں آئی ہیں اور کتاب المغازی میں آئی ہیں، جن کا تعلق اسی جنگ سے ہے، اسی واقعے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مختلف مقامات پر مختلف انداز سے صورتوں میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین اللہ نے یہ ارادہ فرمایا اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے مختلف حالات کے مطابق مختلف تعلیم دینے کا، تو یہ صورتیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 484 484۔ آتے ہیں اس طرف بھی ایک واقعہ کا ذکر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک نماز کی ادائیگی کا بھی تذکرہ ہے، جس کی صورت بھی کچھ قدر مختلف ہے، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاع، کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سب موجود تھے، حاضر تھے، کہ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دوران چونکہ آپ کو علم ہے کہ صحرائی سفر اور پہاڑی سفر اس میں درخت کم و بیشی ہوتے ہیں، کہیں کہیں، اور سایہ دار درخت تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، ناپید ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک جگہ پہ قیام فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو ایک درخت نظر آیا جو کہ ذرا قدر گھنا تھا اور اس کا سایہ بھی تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس فوراً وہاں انتظام کیا، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ، کوئی سایہ دار درخت تھا، تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مخصوص کر دیا۔ تو ناظرین آپ دیکھیے کس قدر صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتاط اور فکر مند رہتے تھے، ان کے آرام کے بارے میں، اور ان کی عزت، احترام، وقار، ان کی اطاعت، فرما برداری، ہر حال میں ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ان حالات میں یہ ذکر کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور فلاح اور کامیابی ان حالات میں، خاص طور پر جب دشمن کے سامنے ہو ایک مسلمان، تو یہ ایک بڑا ایک ذریعہ بتلایا کہ اللہ کی یاد کو دل میں سے نہ جانے دیا جائے، اور دوسرا یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور پھر یہ کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم، ان حالات میں خاص طور پر یہ بھی سبق دیا، یہ ہدایات دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت و فرما برداری ہے اس کو ایک لمحہ بھی آپ بھولنے نہ پانا، اس سے غافل نہ ہونا۔ تو اللہ کی یاد دل میں کہ ہمہ وقت یہ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے، عددی برتری ہے، تو کبھی گھمنڈ میں نہ آنا، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے، اور یہ بالکل ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یوز لیس ہیں، ان کی یہ بالکل کارآمد نہیں ہیں، لیکن جب ایمان اصل سرمایہ ہے، اصل جذبہ ہے،
جیسا کہ ہمیں بار بار صحابہ اکرام کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے، ان کی قوتیں اور طاقتیں، مادی جو وسائل ہیں اور سامان ہے وہ نہ ہونے کے باوجود، تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کا پورا اپنے وسائل کی حد تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس حد تک تو ہم اس کا اہتمام ضرور کریں۔ یعنی اس سے بھی بالکل پہلو تہی نہیں برتنی چاہیے کہ آدمی کہے جی میں صاحب ایمان ہوں، میرا اللہ پہ بڑا توکل ہے، بڑا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، تو میں انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ چیز ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تھے۔ لیکن ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صلاۃ الخوف میں باقاعدہ یہ ذکر ہوا ہے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ اس بات کے بارے میں واضح الفاظ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے اسلحہ کو اور اپنے جو ویپن ہے اس کو اپنے ساتھ اپنے رکھنا ہے نماز کی حالت میں، اور اس سارے اعتماد اور یقین کامل اور مستحکم اللہ پر توکل اور اعتماد جو ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا کہ ہم نے جو تیاری کرنی ہے مادی اس میں ہم کو کسر چھوڑیں۔ ہاں، اپنے وسائل کی حد تک اس کا حکم ہے، وسائل سے بڑھ کر آپ مکلف نہیں ہیں، اس کے بعد اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی۔ تو یہی توکل ہے، یہی اللہ پر یقین ہے، یہی صورت ہے۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یہ ہے اصل توکل۔ اور یہ توکل ہے، یہ غیر مشروع ہے اور غیر مطلوب ہے ہماری شریعت میں کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی اسباب تلاش نہ کرے اور صرف یہ کہے جی میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں یہ ہے کہ میں کامیاب و کامران ہوں۔ نہیں، تو دونوں طرح شریعت نے ہدایات دی ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال اولین جو پریفرنس ہے وہ ہے اللہ پر اعتماد اور توکل اور یقین کی، اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں۔ تو یہاں اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی یہ جو آپ کا وہاں اہتمام فرمایا اس درخت کے نیچے، تاکہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں اس سایہ دار درخت کے نیچے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حالت میں ہم مطمئن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جگہ بنا کر دے کر کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ تو فجاء رجل من المشرکین، اسی اثناء میں کیا ہوا کہ ایک بدو مشرک وحشی قسم کا وہ وہاں پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ غزوہ ذات رقاع کی لڑائی کی ہنگامی صورت تھی، کسی وقت بھی کہیں سے بھی یہ امکان تھا کہ کوئی دشمن کا آدمی یا ساتھی وہ نکل آئے اور وہ حملہ آور ہو جائے۔ تو ایسی صورت ہی بنی، کوئی ایک بدو وحشی قسم کا وہ آیا اور اس نے موقع پا لیا، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ ہمارے خلاف آئے ہوئے ہیں، وہ مشرک تھا، تو اس نے موقع پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے، اور آپ کی تلوار جو ہے وہ درخت پر لٹکی ہوئی ہے۔ وسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آپ نے وہ جو ہے وہ درخت پر لٹکا دی، بہتر مناسب محسوس کرتے ہوئے، اور آپ اس میں نیچے لیٹ گئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے 14 طبق کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے بچایا اپنی خود تائید سے، نصرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود آپ پورا اسلحہ ساتھ لے کر تیاری کے ساتھ اپنی تلوار کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین اس حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا اگلے پروگرام میں، اور وقت کی قلت کے باعث یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تعلیمات نبوی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں، اس پہ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔